اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ الحشر، آیات 24 پیراگراف 4۔ پہلا پیراگراف بنی نذیر کے خلاف فرد جرم اور جلاوطنی کی سزا۔ دوسرا پیراگراف جلاوطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ اموال فے کی تقسیم کے احکام۔ تیسرا پیراگراف منافقین کو یہودیوں سے روابط منقطع کرنے کی ہدایت۔ چوتھا پیراگراف منافقین کو صحیح عقیدہ آخرت اور عقیدہ صفات اختیار کرنے کی دعوت۔ مرکزی مضمون: اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے مخالفین منافقین ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ منافقت کے علاج کے لیے منافقین کو یہودیوں سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول: یہودی قبیلے بنی نذیر کی مدینہ منورہ سے جلاوطنی ربیع الاول 4 ہجری کے بعد غالباً 4 ہجری کے وسط میں نازل ہوئی۔ سورۃ الحشر کا کتابی ربط: اسلامی ریاست کے اندرونی دشمنوں کی صفات، نجوہ و تعلقات، یہود و وغیرہ کے ذکر کے بعد یہاں سورۃ الحشر میں نفاق کے مرض کے علاج کی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ پچھلی سورت المجادلہ کی آیت 14 میں منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا: الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے ان منافقین کو دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کر لی جس پر اللہ نے غضب فرمایا۔ یہاں سورۃ الحشر میں بھی منافقین کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہودیوں کی جنگی حمایت کے بارے میں ان کی لانترانیاں جھوٹی ہیں۔ آیت 11 اگلی سورت الممتحنہ کی آخری آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے: لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ الحشر میں مخلص مہاجر و انصار صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور منافقین کا تقابل۔ مخلص مہاجرین اور انصار مدینہ رضوان اللہ اجمعین کی اوصاف اور ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ منافقین کے اوصاف بیان ہوئے۔ سورۃ الحشر میں رعب کے ذریعے فتح اور مال غنیمت کا تذکرہ۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، آیت 2 بنی نذیر کے خلاف جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، ان کا محاصرہ کر لیا گیا، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، رعب کے نتیجے میں اموال فے حاصل ہوئے، اگر جنگ ہوتی تو یہ مال غنیمت شمار ہوتا۔ سورۃ الحشر میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، آیت 4 یہودی قبیلے بنی نذیر کے خلاف یہ فرد جرم ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، انہوں نے اسلامی حکومت کو کھوکھلا کرنے کی سازش کی، اس لیے انہیں جلاوطنی کی سزا سنائی گئی۔ سورۃ الحشر میں اسلامی معیشت کا ایک اہم سوال: کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ سلسلہ کلام میں یہ علت احکام فے سے متعلق ہے، لیکن اس سے اسلامی معیشت کا ایک اہم اصول سامنے آتا ہے: اسلام ارتکاز دولت کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحشر میں حدیث اور سلطنت کی دستوری، قانونی اور تشریعی حیثیت کی وضاحت۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آیت 7 جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سلسلہ کلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نذیر سے ملنے والے اموال فے کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو، اس مال کی تقسیم جنگ بدر کی اموال غنیمت کی طرح نہیں ہوگی، جس کی تفصیل سورۃ الانفال کی آیت 41 میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ آیت ایک اہم قانونی نقطہ بیان کرتی ہے: رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائیں تو ان کی دستوری، قانونی اور تشریعی حیثیت ہوگی۔ اسلامی قانون کے 2 بنیادی ماخوذ ہیں جو وحی پر مبنی ہیں: قرآن اور صحیح ثابت شدہ حدیث۔ بقیہ ماخوذ ثانوی اور استنباطی ہیں اور غیر معصوم انسانوں کے اجتہادات پر مبنی ہیں۔ بنیادی اور ثانوی ماخذوں میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ کی 2 صفات کے استعمال کی معنویت۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آیت 1 اور 24 پہلی اور آخری آیت میں اللہ کی 2 صفات عزیزیت اور حکیمیت کا اعادہ ہے۔
بنی نذیر کی جلاوطنی، اموال فے کی دولت وغیرہ سب انہی کا مظہر ہیں۔ سورۃ الحشر کا نظم جلی۔ سورۃ الحشر 4 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 5۔ پہلے پیراگراف میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کی دشمنی اختیار کی۔ بنی نذیر نے عہد شکنی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اس لیے انہیں جلاوطنی کی سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ بے عیب زبردست اور حکیم ہستی ہے جس نے یہودی قبیلے بنی نذیر کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا اور عبرت کا سامان فراہم کیا۔ بنی نذیر کے یہودی قبیلے پر جنگ کے بغیر محض رعب کے ذریعے فتح عطا کی گئی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، جنگی حکمت عملی کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ایک استثنائی حکم دیا گیا کہ فوجی مصلحت کے تحت کھجور کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ آیات 6 تا 10۔ دوسرے پیراگراف میں جلاوطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ اموال فے کی مدات کا ذکر ہے۔ اموال فے کی تقسیم کے احکام اور اموال فے کی 8 مدات بیان کی گئیں۔ اموال فے مال غنیمت سے مختلف ہے۔ ان کے مصارف حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کے عمومی مفادات، اللہ اور رسول۔ نمبر 2، ذوی القربہ رشتہ دار۔ نمبر 3، یتامہ اور نمبر 4، مساکین۔ نمبر 5، مسافر ابن السبیل۔ نمبر 6، فقراء المہاجرین۔ نمبر 7، الانصار۔ نمبر 8، بعد میں آنے والے لوگ۔ مہاجرین کی فضیلت میں کہا گیا کہ یہ گھر سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور رضوان کے طالب ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہتے ہیں اور راست باز ہیں۔ سبحان اللہ۔ انصار مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جو دیا جائے اس پر راضی رہتے ہیں، دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنی محتاجی کے باوجود ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شح نفس یعنی دل کی تنگی سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیات 11 تا 17۔ تیسرے پیراگراف میں منافقین کو ان کے مرض سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انہیں دو باتیں صاف صاف بتا دی گئی ہیں۔ اولاً وہ اسلامی ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور نمبر 2، اسلام دشمن یہودیوں سے میل جول رکھتے ہیں۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا پول کھول دیا گیا ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر یہودیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ منافقین کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے۔ لا انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، وہ ابلیس کے دام میں گرفتار ہو چکے ہیں، انہیں جلد از جلد اس دام سے نکلنا چاہیے ورنہ دونوں داخلے جہنم ہوں گے۔ آیات 18 تا 24۔ چوتھے اور آخری پیراگراف میں منافقین کو ان کے مرض کا علاج بتایا گیا۔ پہلا علاج یہ ہے کہ فکر آخرت کریں اور کل غدن یعنی روز قیامت کے لیے اخلاص پر مبنی اعمال اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے خالق اللہ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں مکمل علم حاصل کر کے اس پر شعوری ایمان لے آئیں۔ منافقین کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہودیوں کی طرح خدا فراموشی کا رویہ ترک کر دیں، ورنہ اس کا نتیجہ خود فراموشی ہوگا۔ آیت 19۔ منافقین اور یہودی اصحاب النار ہیں، استغفر اللہ، اور سچے مومن اصحاب الجنہ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت 20۔ منافقین اور یہود کے دل میں پتھر سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن تو پہاڑوں کو بھی پگھلا دینے کی تاثیر رکھتا ہے۔ آیت 21۔ آخری 3 آیات میں منافقین کو اللہ کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے اس کی صفات سے آگاہ کیا گیا تاکہ وہ منافقت سے توبہ کر لیں، یہی ان کے مرض کا علاج ہے۔ اللہ الہ ہے، عالم الغیب والشہادت ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بادشاہ ہے، المالکی، اللہ مقدس القدوس ہے، اللہ سراسر سلامتی والا ہے، السلام، اللہ امن دینے والا ہے، المومن، اللہ نگہبان ہے، المہیمن، اللہ سب پر غالب ہے، العزیز، اللہ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، الجبار، اللہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، المتکبر، اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، الخالق، اللہ اس کو نافذ کرنے والا ہے، الباری،
اللہ صورت گری کرنے والا ہے، المصور، اللہ زبردست ہے، العزیز، اللہ حکیم ہے، الحکیم۔ مرکزی